الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منافقین کون ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں؟ قرآن حدیث میں منافقین کی جو علامات ہیں بہت بتائی گئی، یا جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ بتائے گئے. اور ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین دو طرح کے ہوتے ہیں. جی ہاں، اعتقادی منافق وہ کون ہوتا ہے؟ جو دل میں چھپاتا ہے، مطلب ہاں یعنی جو اندر سے کافر ہوتا ہے، ظاہری مسلمان ہوتا ہے، یعنی جو پکا منافق ہے، کافر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درک یعنی گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. کافر بھی اوپر ہوگا، یہ منافق نیچے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بظاہر تو یہ دوستی کا دعویٰ کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، بظاہر خیر خواہی کے دعوے کرتا تھا، لیکن حقیقتاً کون تھا؟ کافر تھا. یہ اصل آستین کا سانپ تھا. ایک سامنے کسی کو پتا ہو کہ بھائی یہ میرا دشمن ہے تو ٹھیک ہے، بندہ اس کے حساب سے اپنی پلاننگ کر لیتا ہے، لیکن سامنے والے کو پتہ ہی نہ ہو اور اندر سے وہ دشمن ہو تو یہ زیادہ خطرناک ہے. اور پھر میں نے شاید یہ بھی بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی، یا کہہ لیجئے کہ ان منافقین کے ساتھ جو برتاؤ کی ایک لمیٹیشن تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو اصل منافق کہہ نہیں سکتے تھے. ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کافر ہیں، بظاہر مسلمان دکھ رہے ہیں. ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی برتاؤ کرنا تھا. اور مسلمانوں والا برتاؤ کرنے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ اپنے نقصانات پہنچائے جا رہے تھے مسلمانوں کو. احد کا موقع آیا، وہ عبداللہ بن ابی جو ہے 200 بندے لے کے پیچھے ہو گیا اینڈ ٹائم پہ، اور پھر مسلمانوں کو باتیں سناتے رہے بات بات میں. تو بہرحال تو یہ ہوتا ہے اعتقادی منافق. دوسرا منافق کون ہے؟ ہاں، جو عملی ہے، صحیح، جس میں جو اندر سے مسلمان ہے، بظاہر بھی مسلمان ہی ہے، لیکن وہ منافقین والے اعمال کرتا ہے. یہ منافقین کی خصلت پائی جاتی ہے. اور اس پہ میں نے دوسرے سیشن میں غالباً وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس کی شرح بھی کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 صفات جب کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ خالص منافق ہے. اور اگر اس میں سے کوئی ایک خصلت، ایک ایٹریبیوٹ بھی پایا جائے تو وہ نفاق کی خصلت میں سے ایک خصلت ہے. نفاق ہے کیا اصل میں؟ نفاق کیا ہے؟ مطلب منافق کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا، ہاں، ظاہر اور باطن کا اختلاف. اور یہ پوری جو منافقت ہے یہ کھڑی ایک گناہ پہ ہے. یعنی جو بنیاد جہاں سے نکلی ہے وہ ایک گناہ پہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جھوٹ. دھوکہ بھی جھوٹ سے ہی آیا ہے. یعنی آپ دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کرنے کچھ جا رہے ہیں، کہا کچھ تھا اور کر کچھ دیا، صحیح ہے، سامنے والے کو امپریشن کچھ دیا اور کر کچھ گزرے، تو یہ دھوکہ ہی جھوٹ ہے. تو منافق اور نفاق کی بنیاد ہے ہی حقیقت اور کہہ لیجئے کہ ہاں ظاہر اور حقیقت کا اختلاف، یہ منافقت ہے. تو میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس میں 4 صفات پائی جائیں وہ کامل منافق ہے، اور جس میں ایک پائی جائے تو وہ نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے. اور وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ جی، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 1. نمبر 2، ہاں اذا اؤتمن خانہ، جب اس کو امین جانا جائے، کوئی بات کی
امانت اس کے پاس، یا کہہ لیں کوئی امانت اس کے پاس رکھوائی جائے، چاہے وہ فزیکل سینس میں ہو یا کوئی راز کی شکل میں ہو. یعنی اس کی شرح کی تھی کہ صرف یہ امانت نہیں ہوتی کہ جی یہ آپ یہ رکھ لیجئے، یہ آپ کے پاس امانت ہے، میں 1 سال بعد لے لوں گا. یہ امانت نہیں ہے. مطلب یہ امانت ہے، صرف یہ امانت نہیں ہے. امانت یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، کوئی جاب پہ رکھا گیا ہے، آپ اس کو ایمانداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں. باتوں کی امانت، کسی نے راز دیا آپ کو، یار میں تمہیں بات بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہی بات سب سے زیادہ مشہور ہو جاتی ہے. خواتین میں کوئی بات مشہور کرنی ہو، یہ لوگ کہتے ہیں چھوڑیں یار، خواتین کو چھوڑیں. مردوں میں بھی ایسے ہی ہے، کوئی بات مشہور کرنی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں، یار یہ بات کسی کو بتانا نہیں. وہی بات مشہور ہو جاتی ہے. وہ جا کے دوسرے والے کو بتاتا ہے، یار میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو اس کو بتاتا ہے، کہتے ہیں ہاں یار بڑی تم نے امپورٹنٹ بات بتائی. وہ دوسرے اپنے جا کے یار میں تمہیں ایک بات بتاؤں، کسی کو بتانا نہیں. اس طرح 10 لوگوں کو وہ بات پتہ چل جاتی ہے، اور واپس گھوم کے تیسرے والے پہلے والے کو پتہ چل، یار ایک بات بتاؤں، بتانا نہیں کسی کو. ہاں یار مجھے پہلے سے ہی پتا ہے. ہاں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے، یہ بھی نفاق کی ایک نشانی ہے. اچھا پھر ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان یہ بولے کہ میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں بتانا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان آپ کے پاس آئے، رائٹ دیکھے لیفٹ دیکھے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا، اور پھر آپ کے کان میں آ کے یا آپ کے قریب آ کے بات بولے، تو وہ بھی امانت ہے. یا پھر ایک مجلس لگی، ایک مجلس میں ایک ڈسکشن ہوئی، 4 لوگوں نے بیٹھ کے کچھ باتیں ڈسکس کی، کسی ٹیم کے حوالے سے، کسی ورک فورس کے حوالے سے، اور پھر آخر میں کہہ دیا المجالس بالامانہ، کہ مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی. اس کا مطلب اس مجلس میں جو کوئی بات بھی ہوئی وہ اس جگہ سے باہر نہیں جانی چاہیے. تو اس لیے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک. ہاں اللہ یہ کہ استثناء بھی ہوتے ہیں اس کے. تو اگر کوئی بہت ہی مجبوری ہے اور سامنے والے سے آپ نے یہ کمٹمنٹ نہیں کی کہ میں نہیں بتاؤں گا کسی کو، تو پھر استثناء ہو سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک. تو دوسری کیا تھی، اذا اؤتمن خانہ، جب کوئی امین جانا جائے تو یہ خیانت کرے. تیسرا، جب وعدہ کرے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کمٹمنٹ کرے تو مس کمٹمنٹ کر جائے. صحیح. کسی چیز کو بڑے وثوق کے ساتھ کرنے کی کمٹمنٹ کر دے، ہاں جی میں یہ کروں گا، اور بس کسی پرسنل پریفرنس کی وجہ سے وہ کام نہ کریں، یار موڈ نہیں ہو رہا، دل نہیں چاہ رہا، کمٹمنٹ کیا لیکن نہیں ہو رہا. پیسے دینے کی کمٹمنٹ کی، یار میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، نہیں دی، یہ مس کمٹمنٹ ہے. ٹائم دیا کسی کو، یار میں اس ٹائم پہ آپ کے پاس آؤں گا، اور بغیر کسی وجہ کے اس ٹائم پہ نہیں آئے، تو یہ بھی مس کمٹمنٹ ہے. آپ نے کوئی جاب ڈسکرپشن لی کہ میں یہ کام کر کے دوں گا آپ کو، آپ نے نہیں کی، تو یہ بھی مس کمٹمنٹ ہے. صحیح. اس پہ بات کر چکے ہیں. چوتھا کیا تھا، ہاں اذا خاصم فجر، جب لڑائی ہو، لڑائی سے مراد جب بھی کوئی آرگیومنٹ ہو جائے، کوئی بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، دو لوگ آپس میں کسی جگہ پہ ہوں، کام کر رہے ہوں، ساتھ چل رہے ہوں، اختلاف ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی زبان خراب کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گالم گلوچ پہ آ جائے، طعن و تشنیع پہ آ جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مومن جو ہے وہ لعان نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا. قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو القابات نہ دو. تھوڑی سی لڑائی ہوئی اور جناب میں بتاتا ہوں تم کون ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو تمہاری حقیقت تو میں بتاتا ہوں تمہیں، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، فلاں جانور تم سے بہتر ہے. اور اس کا مذاق اڑانا، کسی کی رنگت کا مذاق اڑانا، کسی کے فیشل فیچرز کا مذاق اڑانا، اور جانوروں سے اس کی مشابہت دینا. کوئی کالے رنگ کا ہو تو اس کو کہنا یہ دیکھو یہ کالی گلاب جامن ہے. کوئی گورا ہو
گورے پہ ہمارے ہوتا نہیں ہے. ہاں رسگلہ ہو گیا. ہاں اور رسگلے موٹا ہے تو شجاعت بھائی کی طرح ہے تو ہے جو اوپر سے بھی رسگلہ لگ رہا ہو ہے تو اس کو کہنا. پیار محبت سے کبھی کبھار ہو بھی سکتا ہے جیسے ابھی ہو گیا ہے. ہاں ہاں یا پھر کسی کو کہنا تم تو بالکل چوہے جیسے ہو. تم تو بالکل ڈڈو مینڈک لگ رہے ہو, تمہاری تو آنکھیں اور ناک ہی ایسی ہیں. تو یہ بہرحال بہت زیادہ مذاق بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح کسی کو برا لگ سکتا ہے اور دوستوں میں یہی ہوتا ہے, ہر چیز ہنسی مذاق میں ہی نکل رہی ہوتی ہے. بھائی ہنسی مذاق ہو رہا ہے, وہ ایک کسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا لافنگ اسٹاک, یہ کہتے ہیں نا, وہ بنا لیا بس. اب صحیح ورڈ استعمال کیا نا میں نے. ہاں تو وہ بس وہ چار دوست پکنک پہ جاتے ہیں تو اس کو ضرور لے کے جاتے ہیں ساتھ. یار یہ نہیں جائے گا مزہ کیسے آئے گا بھائی, اس کو لے کے آؤ, اور جو اس کا ریکارڈ لگانے والا ہے وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. تو دو لوگ ہوتے ہیں تو محفل جمتی ہے, مزہ آتا ہے. ورنہ یار کیا فائدہ پھیکی پھیکی پکنک کر کے کھا پی کے آ گئے. تو یہ تو مذاق کے موقع پہ ہے. صحیح قرآن میں آتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب, القابات کسی کو نہ دو. تو اس لیے, اور پھر خاص طور پہ جب لڑائی ہو جائے تو لڑائی میں اب چونکہ یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کسی کے ٹائٹلز بنے ہوتے ہیں, تو لڑائی میں جناب اور ٹائٹلنگ ہو جاتی ہے, بڑی شدت کے ساتھ ہو جاتی ہے, سانپ کے لاحقے کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے. صحیح, اور ایسی گالم گلوچ ہوتی ہے کہ بیان بھی انسان نہ کر سکے. تو بہرحال یہ کیا ہے, یہ منافق کی ایک حدیث میں آتا ہے 4 علامات ہیں, اور جس میں چاروں پائی جائیں یہ زیادہ خطرناک بات ہے. پتہ ہے کسی میں ایک پائی جائے نا تو وہ نفاق کی خصلتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے کہ انسان وعدہ خلافی کرے, انسان خیانت کرے, انسان جھوٹ بولے, یا انسان گالم گلوچ کرے. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی گناہ ہے, گناہ کا کام ہے. لیکن اگر چاروں پائی جائیں, نبی علیہ السلام کے کیا الفاظ ہیں, خالص منافق ہے. اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے ایک جمع غفیر ہے ایسے لوگوں کی جن میں چاروں پائی جاتی ہیں. جائیں کبھی مارکیٹوں میں, ہے جھوٹ بول کے بھی کام کیا جاتا ہے, وعدہ خلافی بھی کی جاتی ہے, مس کمٹمنٹ بھی کی جاتی ہے. اور کیا ہوتا ہے, ہاں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے, تھوڑی سی لڑائی ہو جائے خیانتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, ایک دوسری غیبتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو ان کا کیا حال ہوگا, اور ہم اگر ان میں سے تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا. تو مسلمان تو جناب بہت اوپر ہوگا, کافر نیچے ہوگا, منافق اس سے نیچے ہوگا. جس میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص منافق. تو یہ بہرحال یہ ایک تھوڑا سا ریوائز کرنا تھا کہ منافق کون ہوتا ہے. آج میں صرف ایک خصلت پہ بات کروں گا اور پھر ہم بات ختم کر لیں گے, اور وہ سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے خصلت ہے کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنا, نماز میں کوتاہی کرنا. یہ منافق کی ایک بڑی اہم نشانی ہے. منافق پہ نماز بہت بھاری لگتی ہے. کیوں بھاری لگتی ہے؟ کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے نا. صحیح, آپ نے اپنا نام رکھ لیا, مثال کے طور پہ آپ نے شاہد رکھ لیا, آپ نے احمد رکھ لیا, آپ نے عبداللہ, ابو بکر رکھ لیا, مسلمانوں کے نام ہے, آپ کا خاندان مسلمانوں کا ہے, اس میں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے؟ اپنا نام رکھنے یا بتانے میں کوئی محنت ہے نہیں. لیکن جب کچھ کرنا پڑے تو انسان کا جو اصل ایمان ہے نا اس کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے جو کرنی ہے, وہ ہے نماز. دن میں 5 دفعہ پڑھنی ہے, مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ ٹیسٹ شروع ہو گیا. تو بھائی یہ ٹیسٹ ہے کہ واقعی یہ اصلی مسلمان ہے یا یہ منافقت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. منافقت ہے تو یہ کام کرنا اس کو بھاری لگے گا, کیونکہ مسلمان بن کے دکھانا تو بہت آسان ہے, آسان کام کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. وہ یہ کر رہے ہیں, بخوبی کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم تو عاشق رسول ہیں, ہم تو مومن ہیں, مومنین میں سے ہیں, ہم جنت میں جائیں گے. لیکن بھیا فجر کی نماز پہ سوئے پڑے ہیں, فجر پہ نہیں اٹھ پا رہے,
یا گھر میں بیٹھے ہیں اذان ہو رہی ہے مسجد میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو رہی ہے, نہیں جا رہے, بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں, موبائل پہ فیس بک ہو رہا ہے, گیمز کھیل رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں, نماز کو نہیں جا رہے ہیں, مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے. بھائی یہ ٹیسٹ ہے. اگر وہ نہیں جا رہا, نماز میں سستی کر رہا ہے یا دیر سے پڑھ رہا ہے, اچھا یار ابھی تو ٹائم ہے, عصر کا ٹائم تو مغرب سے 15 منٹ پہلے تک ہوتا ہے, پڑھ لیں گے یار, جلدی کس بات کی, ابھی میرے پاس بہت کام ہے. یہ ساری نشانیاں کیا ہیں؟ یہ منافقت کی نشانیاں ہیں کہ نماز میں سستی کرنا. اور نماز مسلمان کے لیے کیا ہے پتا آپ کو؟ کیا ہے مسلمان کے لیے نماز؟ کیا کیا درجہ ہے جی؟ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن حکم کیا ہے مسلمان کے لیے؟ یعنی مسلمان کے لیے نماز کیا ہے؟ آپ پوچھیں بھائی مسلمان کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یس, ہاں ڈیوٹی ہے. تو ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ہاں فرض ہے. کون سا فرض ہے جی؟ فرض عین ہے لیکن ان میں بھی درجے ہیں نا جی. کیا بھائی اس دین میں توحید کے بعد اگر سب سے بڑا فریضہ ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے جی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بین العبد والکفر او الشرک, کہ بندے میں اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. تو ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ لاکھ اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں, وہ مسلمان نہیں ہے. ایک نماز کو چھوڑنے والا شخص ہو جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں یہ تارک صلاۃ ہے. تارک صلاۃ کون ہوتا ہے؟ ترک کرنے والا. تو ایک شخص جو تارک صلاۃ ہو, آپ کو پتہ ہے علماء میں یہ بحث ہے, وہ کہتے ہیں کہ نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے یا مسلمان ہے. مطلب کافر ہو جاتا ہے, کلمہ پڑھ رہا ہے, مسلمان نام ہے, مسلمان خاندان میں پیدا ہوا, لیکن وہ نماز پڑھنا چھوڑ دی اس نے, تو کیا وہ مسلمان بھی رہ رہا ہے یا نہیں؟ اب آپ کہیں گے یار ہمیں کیا کرنا جی؟ اگر ایک شخص مسلمان ہی نہیں رہا تو کچھ فرق پڑے گا ہمیں؟ ہاں کیا فرق پڑے گا بھائی؟ نکاح نہیں ہو سکتا اس کا مسلمان لڑکی سے. مسلمان نکاح ہوا ہوا ہے تو نکاح باطل ہو جائے گا, نکاح ٹوٹ جائے گا, اس کا ورثہ نہیں بٹے گا, اس کو ورثہ نہیں ملے گا باپ کا, اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا جو نماز کا تارک ہو. لیکن یہ اس ڈیفینیشن میں علماء کے اختلاف ہے کہ نماز کا تارک کون ہے. اور پھر یہ بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے بہت بڑا گناہ تو ہے نماز چھوڑنا, لیکن بہرحال کافر نہیں ہوگا, ہم اس کے ساتھ سلوک مسلمانوں والا کریں گے. لیکن یہ بہت اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے. اکثریت یہ کہتی ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا یہ کافر ہے. اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بخاری کی روایت ہے, امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں, جنگ لڑوں, یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں. اور کس چیز کی گواہی دے دیں؟ کہ میں رسول اللہ ہوں. مجھے تب تک مجھے ان سے قتال کا حکم ہے. قتال کیا ہوتا ہے؟ لڑنا تلواروں کے ساتھ, آج کی تاریخ میں بندوقوں کے ساتھ. جب تک وہ یہ گواہی نہ دے دیں. یہ گواہی کیا ہے دین میں؟ کیا ہے یہ؟ پہلا رکن ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید ہے, یا کلمہ نہ پڑھ لیں آسان الفاظ میں. اور دوسرا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ, اور وہ نماز قائم کر لیں. کلمہ پڑھ لیا, نماز قائم نہیں کری, تب بھی ان سے قتال ہوگا. تو نماز بھی جب تک نہ پڑھ لیں. اور تیسرا وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ, اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کر دیں. یہ تین کام وہ کر لیں تب ان سے لڑائی رک جائے گی. پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ, جب وہ یہ کام کر لیں تو وہ اپنے خونوں کو مجھ سے محفوظ کروا لیں گے, یعنی ان کے خون اب محفوظ ہیں. وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے مال بھی اب محفوظ ہو جائیں گے. اور إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, سوائے اسلام کے حق کے. پھر وہ اس کی ڈیٹیل ہے, وہ
نہیں بتا رہا میں، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا۔ تو نماز اسلام میں بڑا اہم رکن رکھتی ہے۔ جی، نماز نہیں پڑھتے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، دن کی 2 نمازیں پڑھتے۔ دیکھیں میں بتا رہا تھا، شاید بیچ بیچ میں رہ گئی بات، کہ ایک تو اختلاف ہے نا علماء کا اس میں، صحیح بات یہی ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تارک صلاۃ کافر ہوتا ہے تو تارک صلاۃ ہے کون، اس کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے، صحیح۔ بعض علماء کے نزدیک کہ وہ بالکل نماز ہی نہ پڑھتا ہو، صحیح ہے، تو وہ تارک صلاۃ ہے، صحیح ہے، جیسے شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہہ نہ دیں کہ یار یہ تارک صلاۃ ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، تب تک وہ تارک صلاۃ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک شخص جو ایک نماز پڑھے، دوسری چھوڑ دے، تیسری پڑھے، چوتھی پڑھے، پانچویں چھوڑ دے، ایک دن پڑھے، 2 دن پڑھے، پھر چھوڑ دے ایک ہفتہ، تو یہ شخص آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ پڑھتا ہے لیکن پوری نہیں پڑھتا، تو یہ تارک صلاۃ کے حکم میں نہیں ہے، اتنے شیخ صالح محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ۔ اور دوسرا جو موقف ہے وہ اس سے بڑا سخت موقف ہے، اور وہ بھی بڑے چوٹی کے پائے کے عالم ہیں، شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی، صلاۃ واحد کا صیغہ ہے، جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی جانتے بوجھتے، یہ جانتے ہوئے، پھر یہ شرط لگائی انہوں نے اس کے آگے کہ یہ جانتے ہوئے کہ نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے اور کوئی عذر بھی نہیں تھا اس کے پاس، تو پھر ایک نماز چھوڑنے والا بھی کافر ہو جائے گا جانتے بوجھتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ جو 1-2 نمازیں پڑھتا ہے، بہرحال یہ مجھے ذرا سخت موقف لگتا ہے شیخ صاحب کا، زیادہ بہتر موقف شیخ محمد بن صالح عثیمین کا رکھتا ہے، لیکن الغرض یہ کہ ایک بھی نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور حکومت وقت ایسے لوگوں کو سزا دے ظاہر ہے، لیکن وہ مرتد کی، کافر کی سزا نہیں دے گی، صحیح ہے۔ 1-2 نمازیں چھوڑنے والے کو، یا ایک ہفتہ چھوڑ دی اور پھر پڑھ لی، یا جمعہ پڑھ لی، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جمعہ نماز پڑھتی ہے، ہاں، جمعے کو قمیص شلوار پہن کے نکلتی ہے اور جمعے کو مسجد میں چلی جاتی ہے، نماز پڑھ کے بریانی کھا کے واپس آ جاتی ہے، یہ بھی ایک تعداد ہے۔ ہاں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں تو بھائی یہ بھی اسی میں ہے کہ یہ بھی تارک اصلاحات میں بہرحال ان شیخ حسین نہیں آئے گا۔ جی جی وہ یہی ہے، آ رہا ہے، میں وہ آیت ذکر کروں گا۔ میں ہی بتا رہا تھا کہ مسلمان کا جو ایک مسلمان کی دین میں، اسلام میں، اسلام کی بہت اہمیت ہے، اور اس کی میں نے دلائل آپ کو دیے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ جو مومنین ہیں، مومنین کی صفات بتائی کہ مومنین وہ ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومنون کی آیت میں آگے جا کے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت میں کیا آتا ہے؟ وقت پہ پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، اطمینان کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں جا کے پڑھنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ حفاظت صلاۃ میں آتا ہے، اقامت صلاۃ میں آتا ہے۔ تو مومن کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب صبح جو مرغہ ہے وہ اذان دیتا تھا تو نبی علیہ السلام فوراً اٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اچھل کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی ابھی اس نے اذان دی، فجر کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے تاخیر نہیں کی، فوراً آگے چلے گئے، فوراً نماز کے لیے پہنچے۔ اور ایک بہت بڑے تابعی ہیں سعید بن مسیب، ان کے بارے میں سنا آپ لوگوں نے؟ کیا ہے ان کے بارے میں؟ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ نماز کے حوالے سے؟ ہاں کہتے 40 سال تک میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ مسجد میں امام اذان دے رہا ہو، مؤذن اذان دے رہا ہو اور میں مسجد میں نہ ہوں۔ ایسی تھوڑی یہ ہمارے اسلاف جو ہیں، اللہ نے ان کو اتنا علم دے دیا، اتنی 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 حکمت دے دی، اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت دے دی، یہ محنتیں تھیں، ان کی عبادتیں تھیں، نماز کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اب مدینہ یونیورسٹی میں چلے گئے، وہ بتاتے تھے کہ ایک بڑے شیخ ہیں، اب ان کا انتقال ہو گیا کووڈ میں، شیخ یونس بٹ
رحمہ اللہ، یہ وفاق المدارس کے ہیڈ میں سے تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا شیخ صاحب آپ اتنی مصروف شخصیت ہیں اور آپ نے پڑھانا بھی ہے اور آپ وفاق المدارس کو بھی دیکھتے ہیں، آپ یہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا کہ جب اذان ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے میں مسجد کے اندر موجود، بس تم بھی یہ کرنا شروع کر دو، اس کی بڑی برکت ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ سے میری ساری چیزیں مینج ہو جاتی. تو اس لیے یہ چیز کا بڑا خیال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مجھ سمیت کبھی کبھار میٹنگز میں، کام میں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ واقعی بڑا خطرناک رزلٹ ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اذان کے بعد جاتے ہیں تو بسا اوقات پھر اتنی سستی آ جاتی ہے یا یہ معاملہ بن جاتا ہے کہ اقامت کے ٹائم بھی نہیں موجود ہو پاتے، اور جب اقامت کے ٹائم نہیں ہو پاتے اس میں سستی آتی ہے تو پھر بعض اوقات تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے، پہلی رکعت دوسری رکعت نکل جاتی ہے، اور جب اس میں سستی آتی ہے تو کبھی کبھار پوری جماعت نکل جاتی ہے، اور کبھی کبھار جب جماعت میں سستی آتی ہے تو کبھی کبھار پوری نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے، انسان نماز نہیں پڑھتا. اس لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو روکیں، اور نماز میں اذان کے ٹائم پہ ہی، اذان کے فوراً بعد بس مسجد میں ہم پہنچ جائیں، یا کم از کم اقامت سے پہلے ہم اور آپ سب کوشش کریں. منافقین کا کیا معاملہ ہے؟ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وَيُخَادِعُهُمْ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اصل ان کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافقین کی ایک صفت کیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کی حالت میں، کسالہ، سست، دل نہیں چاہ رہا، اس حال میں کھڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہم پہ مصیبت آ گئی، چلو ابھی تھوڑی دیر میں کھڑے ہو جائیں گے، ایک گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، ابھی تو وقت ہے. تو یہ منافقین کی ایک صفت ہے. اور دوسری صفت کیا ہے کہ سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، اس حالت میں کہ لوگوں کو دکھانے والے ہوتے ہیں. اچھا یار چلو چار دوست پڑھ رہے ہیں، میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، خاندان میں سب جا رہے ہیں نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہیں، میں بھی چل پڑتا ہوں، میرے بارے میں باتیں بنائیں گے کہ دیکھو یار یہ بے نمازی شخص ہے. تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا. یہ مسجد میں آتے ہی کس لیے تھے؟ تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تم جیسے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو منافقین کی صفت کیا ہے کہ ایک تو نماز میں سستی سے آتے ہیں، کیونکہ دل سے تو مومن نہیں ہے نا، خود سے شوق جذبہ نہیں ہے، تو سستی میں آتے ہیں. اور کس لیے آتے ہیں؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. اور اس نماز میں بھی جب نماز پڑھیں گے، اب آپ سوچیں جو سستی سے نماز پڑھنے آ رہا ہو اور دکھاوے کے لیے آ رہا ہو، کیا نماز میں خشوع ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہی فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے سوائے بہت کم ذکر کرتے ہیں. نماز میں ان کو اللہ بھی کم ہی یاد آتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں فرمایا، یہ حدیث بھی مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ بلکہ انس فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے. بات حفاظت کی چل رہی تھی، وقت پہ پڑھنے کی چل رہی تھی. کہا تل کا صلاۃ المنافق، تل کا صلاۃ المنافق. ایک حدیث میں 3 دفعہ پڑھا ہے تل کا صلاۃ المنافقین، کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے. کون سی نماز؟ کہا کہ یجلسو ویرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، کہ وہ بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی ابھی وقت گزر گیا، وقت گزرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے. اور فنقرها 4 لا يذكر فيها الا قليلا، پھر کھڑے ہو کے بیٹھوں گے مار مار کے جلدی جلدی 4 رکعت پڑھتے ہیں، یار وقت نکل رہا ہے، 2-3 منٹ باقی رہ گئے، جلدی سے بس نماز پڑھ. ایک اور حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ فرمایا کہ یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے. یجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس، یہاں تک کہ جو سورج ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، پیلا نہیں زرد پڑ جاتا ہے. پیلا تو ہوتا ہے، اورنج ہو جاتا ہے. اورنج کب ہوتا ہے؟ جب دھوپ ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو شام کا ٹائم، عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے تو یہ سورج جو ہے یہ اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اورنج ہو جاتا ہے.
تو منافق تب اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ بیٹھ کے وقت گزار رہا ہوتا ہے کہ اب ٹائم ہے ٹائم ہے ٹائم ہے، اور پھر تب جا کے نماز پڑھتا ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. اور مومن کے بارے میں کیا آتا ہے؟ مومن ہم اپنی نمازوں کی اعلیٰ صلواتہم یحافظون، حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اور وہ حفاظت میں کیا ہے؟ نماز کو وقت پہ پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ نماز کو اپنے اول وقت میں پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا ہے، اور ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا ہے. یہ بہرحال ہمارے یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض ایسے مکاتب فکر یا گروہ ہیں جو نمازوں کو اور دیر سے پڑھتے ہیں، ان کے فقہی مسائل بھی ہیں. لیکن حدیث یہ کہتی ہے بھائی ہر نماز کو آپ نے اول وقت میں پڑھنا ہے سوائے عشاء کی. عشاء کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا ہے. فجر ہو، اندھیرا ہو، پھر فجر کا ٹائم ہے. ظہر ہو، ظہر کا وقت داخل ہو گیا، زوال ختم ہو گیا، اس وقت گرمی کے ٹائم پہ ظہر پڑھنی ہے. عصر بھی تب پڑھنی ہے جب انسان کا جو سایہ ہے وہ اس کی ایک مثل ہو جائے. یہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، مثل اول، ظہر ختم، عصر شروع ہو گئی، فوراً پڑھیں نماز کو. سب کام چھوڑ چھاڑ تب پڑھ لیں، تاخیر نہ کریں. اللہ یہ کہ انسان کسی سفر میں ہو، مجبوری ہو، پھر ٹھیک ہے، جب جیسی وقت ملے فوراً ہی پڑھ لیں. تو بہرحال منافقین کی یہ نشانی ہے کہ وہ نماز کو انسان نماز میں تاخیر کرتے ہیں. اور منافقین کی نشانی ہے کہ نماز میں ٹھونگے مار مار کے جلدی جلدی پڑھتے ہیں. منافقین نماز میں خشوع نہیں اختیار کرتے. مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے، سکون اور اطمینان سے. ہلو، آواز آ رہی؟ ہاں، سکون اور اطمینان سے نماز پڑھتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے. ایک شخص آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، اور وہ ایک بدوی صحابی تھے یا شخص تھا. تو اس نے نماز پڑھی قبلہ رخ ہو کے. تو نبی علیہ السلام سے قریب ہو کے 2 رکعتیں پڑھی، اور نماز کو بڑا تخفیف، چھوٹی نماز پڑھی. اس نے رکوع بھی پورے نہیں کی اور سجدے بھی پورے نہیں کیے. تو کیا کرا تھا نبی علیہ السلام نے؟ ہاں ہاں، اس کو بلایا اور آیا، اس کو کہا بھائی تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو. تو اس لیے، اور کتنی دفعہ ہوا یہ؟ 3 دفعہ ہوا. تو بھائی نماز کو سکون سے پڑھیں. اور پھر وہ طویل حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کو شروع کرو تو رکوع میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، رکوع سے اٹھو، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ اطمینان بھی واجبات صلاۃ میں سے ہے. یہ ضروری ہے نماز میں اطمینان کا ہونا، کہ انسان بس یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ تو دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ رکوع سے کھڑے بھی پورا نہیں ہوتے. وہ رکوع کیا، رکوع، اور رکوع سے نیچے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے سے پہلے سجدے سے اٹھ کے ابھی بیٹھے نہیں، واپس دوسرے سجدے میں چلے گئے. بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں. اور پتہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز جو ہے نا، وہ شکایت ہی کرتے ہیں کہ نماز ہمیں سکون نہیں دیتی. نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز سکون نہیں دیتی. تو ایسے لوگ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اگر آپ کو نماز سکون نہیں دے رہی تو آپ نماز سکون سے پڑھیں. جس دن آپ نماز سکون سے پڑھنا شروع کر دیں گے، اس دن نماز آپ کو سکون دینا شروع کر دے گی. کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحاشی اور منکر کے کاموں سے بچاتی ہے. تو ہمیں تو نہیں بچا رہی. تو بھائی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو اس کے جو ایسنس ہے اس میں جا کے نہیں پڑھ رہے. بس جلدی سے کام چلاؤ ہو رہا ہے، کپڑے بھی بہت ٹائٹ ہیں، سطر کھل رہا ہے، ایسے کپڑے جو جس میں تنگ آ رہے ہیں اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ نماز میں خشوع نہیں آئے گا. بھاگتے دوڑتے ہوئے جا کے نماز پڑھیں گے، آخری رکعت میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے، تو اس میں بھی خشوع نہیں آئے گا. خشوع پہ انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے، نماز میں خشوع کیسے آ سکتا ہے. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ نماز کی تیاری کرنی چاہیے. جب آپ نماز کی تیاری کریں گے، نماز کے لیے پہلے سے جائیں گے، تو نماز کو خشوع کے ساتھ بھی پڑھیں گے. آپ پرداپڑ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے جائیں گے تو خشوع میں کمی آئے گی، وہ خشوع نہیں آئے گا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھائی اذهب فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تو بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی. تو یہ منافق کی نشانی ہے کہ منافق جو ہے وہ نماز کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، ٹھونگے مار مار کے پڑھتا ہے. حدیث میں آیا نا کہ وہ جب سورج بھی زرد پڑ جاتا ہے تب وہ ٹھونگے مارتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اور اسی طرح ابھی جیسے شجاعت بھائی نے اشارہ کیا تھا
کہ فویل للمصلین، کہ ویل ہے مسلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں. یہ منافقین کے بارے میں کہ ان کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نماز میں توجہ نہیں ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ الذین هم یراؤون، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. صحیح. اس لیے نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے. نماز کو اگر جلدی پڑھیں گے، دیر سے پڑھیں گے، وقت نکالنے آخری وقت میں پڑھیں گے تو یہ منافق کی نشانی ہے. اور اسی طرح نماز کو با جماعت پڑھنا. منافقین کچھ جماعت سے نماز میں شرکت کرتے تھے، کچھ میں نہیں کرتے تھے. اس لیے 5 وقت نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے. مومن کی نماز ہی نہیں ہوتی مرد کی اگر وہ جماعت سے نہ پڑھے. ایک موقف ہے، یہ حدیث سے یہی آتا ہے. وہ پھر فقہی مذاہب نے اس پہ بڑی تحقیقیں کی ہیں اور ادلہ دیے ہیں اور اس کا حکم بیان کیا ہے. لیکن اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو حدیث میں یہی آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من سمع النداء، ابو داؤد کی حدیث ہے، حسن روایت ہے، کہ جس نے اذان سنی فلم یأتہ، اور وہ نماز میں نہیں آیا. توجہ ہے سب کی. جس نے اذان سنی اور وہ مسجد کی طرف نہیں آیا، نماز کی طرف نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی سوائے کسی عذر کے. تو مرد کی نماز جماعت سے ہے، جماعت کے بغیر نہیں ہے. اسی طرح میرے رسول کی حدیث ہے کہ من سمع المنادی، جس نے مؤذن کی آواز سنی اور اس کا جواب نہیں دیا کسی عذر کے بغیر، کوئی وجہ نہیں تھی، کسی وجہ کے بغیر، عذر کے بغیر، فلا صلاۃ لہ، اس کی بھی کوئی نماز نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نماز جماعت سے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ ہاں، ایک میں 25 ہے اور ایک میں 27 ہے. یعنی آپ ایک نماز نہیں پڑھتے، آپ 27 نمازیں پڑھ لی آپ نے گویا. ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5. اور آپ نے ایک نماز جماعت سے پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب ملا؟ منیمم 25 نمازیں 5 دن کی. ایک نماز جماعت سے پڑھنے جاتے 5 دن کی 25 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے کم از کم. حدیث میں تو 27 کے الفاظ بھی ہیں. لیکن پھر بھی بہرحال علماء نے کہا ہے کہ اگر ایک انسان جماعت سے نماز نہ پڑھے تو نماز بہرحال ہو جاتی، لیکن وہ گناہ گار ہوتا ہے، گناہ ملے گا اسے. اگر جماعت میں سو گئی تو یہ نہیں سمجھے یار یہ تو جماعت نکل گئی، چھوڑ بھائی چھٹی ہوئی ہے، اب اگلی نماز دیکھیں گے. یہ بھی کرتے ہیں ہمارے بہت سے نوجوان اور لوگ، یار جماعت سے ہوتی ہے نماز، اب جماعت تو نکل کے چھوڑو یار، اب اگلی نماز پڑھیں. نہیں بھائی، تب بھی پڑھنی ہے نماز. اپنے آفس میں، گھر میں، اسکول میں، کالج میں، جہاں بھی ہے نماز اس پڑھ لیں، لازمی پڑھ لیں. کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت میں سو گئی تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر سستی کی وجہ سے نماز میں سو گئی تو گناہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی، ثواب مائنس ہو جائے گا وہ 27 گناہ والا، لیکن نماز ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں اور ان میں ایک امام کو مقرر کروں، وہ اس کو کیا کرے؟ ان کی امامت کرائے، جماعت سے نماز ہو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس شخص کے گھر کو جا کے جلا دوں جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آ رہا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر میں عورتیں اور بچے نہیں ہوتے تو پھر میں خود عشاء کی نماز کے بعد ان کے گھروں کو جا کے جلا دیتا. تو اس لیے نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے. اور فجر کی نماز بھی، بھائی فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. جماعت کے بغیر نماز مرد کی، مومن کی نہیں ہوتی. اور سب سے بھاری نماز منافقین میں کون سی ہے؟ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے. ہمارے یہاں شاید عشاء اتنا محسوس نہ ہو کہ ہمارے یہاں روٹین رات جاگنے کے ہیں. عشاء کی نماز تو ابھی رات شروع ہی ہوتی ہے ہمارے یہاں. تو عشاء پہ شاید ہمیں اتنا اپلیکیبل نہ لگے، فجر پہ ضرور اپلیکیبل لگے گا. کیوں؟ کیونکہ فجر پہ اٹھنا بڑا مشکل ہے اور منافقین کے لیے بھی مشکل تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اثقل صلاۃ علی المنافقین، سب سے جو بھاری نماز ہے منافقین پہ وہ کون سی ہے؟ صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، نماز عشاء اور نماز فجر. کہا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اللہ اکبر، توجہ ہے. کہا اگر منافقین کو پتا ہو کہ ان دو نمازوں میں اجر و ثواب کتنا ہے
فرمایا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہا کہ اگر گھسیٹ کے ان کو آنا پڑتا، رینگ کے ان کو آنا پڑتا، تب بھی یہ آتے، گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑتا تب بھی یہ آتے. یعنی چلنے میں دشواری ہوتی، پریشانی ہوتی، لیکن جو ثواب اس عشاء اور فجر کی نماز میں ہے اگر پتہ چل جاتا تو اس میں رینگتے ہوئے بھی آتے. پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے پھر اس کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو نماز میں نہ آئے. تو اس لیے بھائی نماز کی حفاظت کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور نماز میں غفلت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے. نماز کو دیر سے پڑھنا، تاخیر سے پڑھنا، سستی کرنا، خشوع و خضوع کے بغیر پڑھنا، ٹھونگے مار مار کے پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا، سکون نہ ہونا نماز میں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ ساری منافقین کی نشانیاں ہیں، منافقین کی علامت ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی اور منافقین کی خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. ایک اور حدیث بھی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ مسجد میں ایک انسان موجود ہو اور اذان ہو جائے تو مسجد سے نکلنا نہیں ہے جب تک نماز نہ پڑھ لے. یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ حدیث رہ گئی بتانے سے. یہ حدیث طبرانی میں موجود ہے اور مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اذان نہ سنے میری اس مسجد میں اور پھر نکل جائے سوائے کسی کام کے، اور پھر نہ لوٹے سوائے وہ منافق کے. کیا مطلب؟ کہ کوئی شخص بھی مسجد سے نہ نکلے سوائے اس کی کوئی حاجت ہو، اور اگر وہ واپس نہیں آ رہا وہ اپنی حاجت پوری کر کے اذان سن کے، تو اس کا مطلب یہ وہ منافق ہے. اذان ہو گئی اب آپ مسجد سے نکل گئے تو اس کا مطلب یہ منافق ہے کیونکہ نماز کا وقت آ کے بھاگ رہے. اس لیے نماز کو بھی مسجد میں پڑھنا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں دو طرح کی مساجد ہیں جمعے کے حوالے سے. ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اذان نہیں، جمعے کا خطبہ اٹینڈ کرنا ضروری ہے، اذان اتنی ضروری نہیں ہے، اور جو جمعہ خطبہ ہم نے اٹینڈ نہیں کیا تو پھر جمعہ نہیں ہوگا. دیکھیں دو طرح کی مساجد ہیں ہمارے یہاں. ایک مساجد وہ ہیں جہاں ایک اذان ہوتی ہے، دوسری مساجد وہ ہیں جہاں دو اذانیں ہوتی ہیں. ٹھیک، جہاں ایک اذان ہوتی ہے جس مسجد میں، وہاں اذان کے ساتھ ہی مسجد میں جانے کا حکم ہے. اس ٹائم پہ انسان جو بھی کام کرے گا بغیر کسی عذر کے تو وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک، اسی طرح جہاں پہ دو اذانیں ہوتی ہیں وہاں بھی جو دوسری اذان ہے وہ اصل اذان ہے کہ وہ اذان سن کے انسان نے سارے کام ختم کر دینے اور وہ مسجد میں شامل ہو، مسجد میں جائے اور مسجد میں جا کے بیٹھ جائے. نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. ورنہ ایک انسان گناہ گار تو ہوگا اگر وہ ان خطبوں کو نہ نکال دے، سنے نہیں، اذان کے بعد پہنچے، لیکن اگر وہ بہرحال نماز پڑھ لے جمعہ بہرحال ہو جائے گا، جمعے کی نماز اس نے پڑھ لی صحیح. الا یہ کہ وہ دوسری رکعت میں شریک ہوا اور اس میں رکوع بھی نکل گیا تو پھر وہ ظہر کی پوری نماز پڑھے گا، وہ پھر جمعہ نکل گیا اس کا. لیکن بہرحال جمعے میں اذان کے بعد پہنچنا، یعنی اذان سے پہلے پہنچنے حکم ہے، اور اذان کے بعد کوئی بھی دنیاوی کام کرنا یہ منع ہے. جی ہاں، سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں گئے اور ابھی سنتے پڑھ رہے تھے اور ادھر اقامت ہو گئی، صحیح، جماعت سے نماز کھڑی ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ یہی سوال ہے نا. تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنی سنتوں کو، اگر تو ایک آدھ 10 سیکنڈ میں سنت ختم ہو رہی ہے، آخری تشہد میں ہے، تو وہ آخری تشہد پورا کر لیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ جماعت کھڑی ہوتے ہی ہم شامل ہو جائیں. لیکن اگر ابھی پہلی رکعت ہے ہماری اور ابھی ایک رکعت اور پڑھنی ہے اور ادھر اقامت کھڑی ہو گئی، میں اگر اپنی سنتیں پوری کروں گا تو نماز شروع ہو جائے گی، ہو سکتا ہے پہلی رکعت بھی ضائع ہو جائے. تو اس صورت میں آپ اپنی سنتوں کو ختم کر دیں گے، آپ سلام پھیر دیں گے اور اپنی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے، نماز با جماعت پڑھیں گے. نماز با جماعت پڑھنے کے بعد اپنی سنتوں کو پڑھیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوتی کہ جب فرض نماز جماعت سے کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی نماز نہیں ہوتی. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مفہوم حدیث کا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس فرض نماز. فجر میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں فرض نماز چل رہی ہوتی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. کوشش کریں فرض سے پہلے گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں جا کے فرض سے پہلے پڑھ لیں،
لیکن اگر فرض نماز کھڑی ہو گئی تو سلام پھیر کے اس کو ختم کریں. فجر کی نماز کے بعد آپ وہ 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں اس مجبوری کی حالت میں. اس کو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں عذر کیا چیز ہے، لیکن ایک بظاہر عذر یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، ٹھیک ہے. دوسرا عذر یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، صحیح ہے. یہ شرعی عذر ہے. بارش کے موقع پہ علماء نے خود کہا ہے کہ بارش ہو رہی ہو تو مسجد میں نماز نہ پڑھنا بلکہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بیمار ہے شخص تو یہ عذر ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے. اسی طرح سفر پہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کہاں ہے، جماعت کتنے بجے ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک عذر ہے. یہی آزار ہے. ان آزار کی بنیاد پر یعنی اس عذر کی بنیاد پہ انسان نماز چھوڑ دے تو کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، جماعت چھوڑ دے. ہاں یہ بھی ایک عذر ہے بالکل، کہ ابھی آپ کو بھوک تھی اور آپ کھانا بھی تیار ہو ہی رہا تھا، ٹھیک، اور ابھی نماز کا ٹائم بھی آ گیا اور سامنے کھانا بھی آ گیا. تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے کھانا کھائیں گے پھر نماز پڑھیں گے. ہاں جب بارش ہو گئی اور پانی جمع ہے، کیچڑ ہے روڈوں پہ، تب بھی عذر باقی رہے گا. صحیح. اب یہ ہر علاقے کے اعتبار سے دیکھیں، اگر آپ کے لیے جانا آسان ہے، کپڑے گندے نہیں ہو رہے رستے میں، اور پانی سفر رستہ جو ہے صاف ہے، روڈ صاف سے مراد یعنی روڈ پہ آپ جا سک رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں جا سک رہے تو پھر تو یہ عذر ہے نا. یہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو ان کو یہ بتایا تھا نا، یہ نابینا ہونا ان کے لیے عذر نہیں تھا. صحیح. وہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی آئے اور مسجد بھی آیا کرتے تھے. تو بیماری وقتی طور پہ آ جائے کہ جس میں ایک انسان نہ چل سکے یا وہ چلنے کی صحیح صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو نابینا، نہ دیکھنا، یہ یا نہ دیکھ پانا، یہ اس حدیث کے مطابق اس عذر میں نہیں آئے گا. ایک انسان جو مسجد میں نہ آئے، صحیح ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو بیماری کی حالت میں دو بندوں کے بل پہ بھی آنا ہو تو آنا چاہیے مسجد میں، یہاں تک کہ بھی الفاظ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کہ جب کھانا حاضر ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی. ولا یدافعہ الاخبثان، کہ جب دو خبیث چیزیں یعنی پکاریں، یعنی واش روم جانا ہو آپ کو اور جب کھانا ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. اب آپ کہیں ہم نے تو کھانے کو نماز پہ اہمیت دے دی، یہی سمجھے گا نا کوئی، حالانکہ ایسا نہیں، الٹ ہے. ہم نے نماز کو کھانے پہ اہمیت دی ہے، تبھی یہ کرا کہ پہلے کھانا کھایا ہے تاکہ نماز سکون سے پڑھ سکے. ورنہ کیا ہوتا، آپ نے پیزا آرڈر کیا، رائڈر کو آنا تھا 30 منٹ میں، وہ آیا 40 منٹ میں، اور ابھی نماز کھڑی ہونے والی تھی. وہ پیزا ہے گرم گرم، اور آپ چلے گئے اس کی شکل دیکھ کے نماز پڑھنے. بھوک لگ رہی تھی آپ کو، صبح سے کچھ نہیں کھایا، ناشتہ نہیں کیا، دوپہر میں کھانا نہیں کھایا. اب آپ مجھے بتائیں، آپ نماز پڑھنے جب جائیں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے یا وہ پیزا کی یاد میں گم ہو گے؟ آپ کی تو خواہش ہی ہوگی کہ بس فوراً سے یہ نماز ختم ہو. یار مولوی صاحب بہت لمبی قرات کر رہے ہیں آج ہی ان کو ملی تھی یہ قرات کرنی، میں صبح سے بھوکا ہوں، گھر میں پیزا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو نماز کیسی ہوگی آپ؟ اس لیے حکم یہ ہے کہ بھئی آپ کھانے کی وجہ سے اپنی نماز خراب کریں. یعنی آپ دیکھیں خشوع کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اس خشوع کے لیے کہا کہ بھلے جماعت میں سو جائے یا نماز تھوڑا سا لیٹ پڑھ لیں اپنے وقت سے، یعنی وقت نہیں پڑھیں لیکن جو اول وقت ہے اس سے تھوڑا سا لیٹ پڑھ لیں، لیکن خشوع زیادہ امپورٹنٹ ہے، خشوع برقرار رہے. تو نماز کو امپورٹنس دی ہے کہ یار کھا پی کے آپ سکون سے آپ نماز پڑھیں، تاکہ دماغ میں کہ چلو یار بس فارغ ہوں، میں نے نماز کھانا کھانے جانا. اس میں بہرحال میں نے پوچھا تھا، بہرحال مجھے علماء کی بعض یعنی مختلف آراء ملی تھی، لیکن جو زیادہ بہتر رائے ملی تھی کہ اگر مسجد قریب ہے اور مسجد جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تو مسجد میں ہی جا کے نماز جماعت سے پڑھی جائے. لیکن اگر مسجد میں جانے میں پریشانی ہو رہی ہے تو نماز جماعت سے مس نہ کی جائے، اپنی اس جگہ پہ جماعت کر لی جائے. لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ مسجدیں ویران ہو جائیں اور مسجدوں میں لوگ نہ جائیں. اب ایک مسجد ہے، سامنے مسجد ہے، ٹھیک ہے، اور سب اپنی یہاں جماعت کر لیں تو پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن اب نکلنا ہے، سفر کر کے آگے جانا ہے اور بہت سارے لوگوں نے جانا ہے، تو بہتر یہ وہیں، اس وجہ سے لوگوں کی جماعت میں ہو، کام بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو، تو وہیں جگہ ایک مختص کر کے مصلی بنایا جائے، وہیں نماز پڑھ لی.
یہ ہوتا ہے عموماً لوگ دکانوں میں انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تو مسجد دور ہے، اگر مسجد دور ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اور مسجد کی اذان کی آواز نہیں آ رہی، مسجد کی اذان کو بھی دیکھنا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ مائک کے بغیر اگر اذان دے تو اس کی آواز آپ کے پاس آ جائے، یہ ایک اندازاً بات بتا رہا ہوں کہ اگر مؤذن مائک کے بغیر اذان دے اور اذان کی آواز آپ تک آ جائے تو پھر مسجد جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں مساجد دور ہوتی ہیں، بغیر مائک کے عموماً آواز آتی نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے اس صورتحال میں پھر اپنی جماعت کرا لیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ایک انسان کو خشوع ہی نہ ہو، اب ایک انسان کو واش روم جانا ہے، ابھی کیا کرے وہ، ٹھیک ہے، وہ مسجد میں کھڑا ہو جائے تو وہ تو ویسے ہی خطرہ ہے کچھ گڑبڑ مسجد میں ہی ہو سکتی ہے، صحیح ہے، بھائی پہلے سکون سے واش روم ہو لے، جو وہاں پہ کام کرنا ہے وہ کر لے، سیٹ ہو جائے، سکون میں آ جائے، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو تاکہ کوئی جلد بازی نہ ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح کھانے کا معاملہ، لیکن کب جب بھوک زیادہ ہو، یہ نہیں ابھی 1 گھنٹہ پہلے کھانا آگے بیٹھے دوبارہ جو ہے وہ چائے آ گئی بسکٹ آ گئے چل بھائی کھانا سامنے آ گیا نماز نہیں پڑھنی، نہیں، بھوک زیادہ ہے، بھوک لگ رہی ہے، وہ خشوع میں خلل ہوگا تو بھائی پہلے کھا لیں کھانا یار سکون سے، اور اتنا ہی کھائیں کہ جتنا نیگیٹو خشوع نہ ہو جائے ہے، زیادہ بھوک ہوتی ہے تو اتنا کھا لیا کہ وہ جو خشوع بچانے کے لیے کھانا کھایا تھا اب الٹا خشوع زیادہ کھا کے چلا گیا کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ویسے ہی سست ہو گئے کہ نماز میں کھڑے ہوئے تو منافق کی سست سست سستی کی حالت میں کھڑے ہوئے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل نیند آ رہی ہے ٹونو ہوئے میں. ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے، رمضان میں مغرب میں کیسے اپلائی ہو، تو اس میں کرتے ہی ہیں اکثر مساجد میں نا مغرب کی نماز تھوڑا تاخیر سے ہوتی ہے، 5 7 منٹ 10 منٹ دیر سے ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ادھر اذان ہوئی اور ادھر نماز کھڑی ہو گئی، کہیں ایسے نہیں ہوتا، کم از کم 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 5 منٹ میں انسان اتنا کھا لیتا ہے کہ اس کو نماز میں جب کھڑا ہو تو اس کو بھوک نہ لگے اتنی. تیاری پہلے سے کرے، وضو پہلے سے کرے، کھا پی کے سامان اپنا رکھ کے اور پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اتنی بھوک ہو جاتی ہے مینج کہ یار اب وہ کھانا، اور اگر بالکل ہی انسان بالکل ہی کمزوری کی حالت میں اور وہ کھا رہا ہے اور اس کا دماغ لگا رہے گا، ٹھیک ہے بھائی پھر کھا لے، اس میں بھی اجازت ہے. ہاں وہ اب وہ دیکھے نا کہ بھائی وہ روز کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بس آخری سوال، سوال یہ ہے کہ گھر کے پاس مسجد ہے جس میں نماز اول وقت میں نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں ہم کیا کریں، نماز گھر میں پڑھ لیں؟ تو اس کا جواب نبی علیہ السلام نے خود دیا کچھ 14 سال پہلے، انہوں نے کہا کہ تمہارے بعد ایسے ائمہ آئیں گے کہ جو نماز کو اپنے وقت سے تاخیر سے پڑھیں گے، تو تم کیا کرنا کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لینا، صحیح. تو اور اس کی شرح میں یہی ہے کہ اپنے گھر پہ انفرادی نماز پڑھ لینا اس کیس میں کہ جب نماز تاخیر سے ہو رہی ہو، صحیح. تو اس کیس میں آپ گھر پہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر مسجد میں تاخیر سے ہو رہی ہے. تو ایسی مسجد ڈھونڈنی چاہیے کہ جہاں پہ نماز اول وقت میں ہو اور اس کے قریب گھر لینا چاہیے، یا پھر ایسی مسجد اس علاقے میں بنانی چاہیے، ٹھیک ہے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے تاکہ ایسی مسجدیں بنے، یہ کوشش ہمت تگو دو کرنی چاہیے، کم از کم زندگی میں ایک مسجد تو بنا لیں یار ہم. ہاں لیکن پھر وہ ایسا ہو کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھنے والا ہو، یہ نہیں کہ وہ باقی نمازیں تو ماشاءاللہ ڈیلے ہو کے پڑھ رہی ہیں لیکن فجر کی نماز چونکہ امام صاحب وقت سے دیر سے پڑھتے ہیں اس لیے میں مسجد میں بھی نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. لیکن کبھی اگر ایک انسان کا امام صاحب اگر دیر سے پڑھ رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی عذر تھا یا کیا تھا اور امام کا مسجد میں عقیدہ بھی صحیح ہے تو مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھ بھی لے تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں. ابھی 15 منٹ کا ہے لیکن ایسی مساجد بھی ہیں کہ جہاں وقت ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے سلام پھیر رہے ہوتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے، ایسے ہی ابھی آپ سلام پھیریں 2 منٹ 3 منٹ ابھی گزرتے ہیں سلام پھیر کے سورج نکلنا والا ہوتا ہے، طلوع ہونے والا. لیکن اول وقت کیا ہوتا ہے، ویسے اول وقت میں ہمارے یہاں بھی اتنی اول وقت میں نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بھی تھوڑی تاخیر سے ہی ہو رہی ہوتی ہے نمازیں، ٹھیک.
ہمارے یہاں بھی اگر وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے تو 20-25 منٹ پہ جا کے نماز ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ جی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں پہلے کی. تو اگر اس کے 10 منٹ بعد کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت تاخیر نہیں ہے. لیکن اگر اس کے 25 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد نماز ہو رہی ہے، پہلی نماز کے آدھے گھنٹے بعد ہو رہی ہے، تو پھر یہ تاخیر ہے. مطلب ایک مسجد ہے وہاں 5:15 پہ، ایک 5:20 پہ، ایک 5:25 پہ، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن وہ نماز ہی 5:45 پہ ہے، 5:50 پہ، یہ تاخیر ہے بہت. كتاب الرسل والهدي الدليل